بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے صدقہ وسیلہ پاک سے تمام امت کو خیر و عافیت عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المقدس کی آمد ہے۔ سبحان اللہ، ہم سب کو اللہ پاک توفیق دے کہ ہم محبت، پیار، خلوص کے ساتھ ماہ رمضان کی استقبال فرمائیں اور خوب عبادت، نماز، قرآن پاک کی تلاوت، درود پاک کی کثرت اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو استغفار کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں تمام اللہ کی رحمتیں سے بیٹھنا چاہتے ہیں تو یہ سب کریں۔ جب اللہ کا پیارا اور مقدس اور نیک مہینہ رمضان شریف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور تمام جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے اور زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان شریف میں اگر بندہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 روپے ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ہی جو بندہ رمضان شریف میں 1 نوافل ادا کرتا ہے تو اس کو 70 نوافل ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر رمضان شریف میں بندہ 1 بار قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کو 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اس ماہ مقدس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ رمضان شریف کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ ایک حدیث میں روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس وقت رمضان المقدس کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس مبارک رات کی کسی بھی رات کو نماز ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے بدلے اللہ پاک اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدے کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کو جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 سال چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ شاہ مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس کسی نے بھی 1 روزہ رکھا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت میں یاقوت کا محل تیار کریں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا روزے دار کا سونا عبادت، اس کی خاموشی عبادت، اس کا تسبیح کرنا عبادت اور اس کا دعا کرنا قبول اور اس کا عمل کرنا مقبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا ناظرین آپ نے کہ ماہ مقدس کی کتنی پیاری اور کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماہ مبارک میں خوب عبادت کریں، نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں کہ ہمیں 70 گنا زیادہ ثواب اجر ملے گا۔ تو پیارے ناظرین اب ہمیں اجازت دیں۔ آپ کا چینل، آپ کا اپنا چینل صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آئیں ہم سب مل کر دین کی روشنی پھیلاتے ہیں، دین کا بول بالا کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔